السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر انسان کو فطرتی طور پر ایک ایسی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اطمینان حاصل ہو۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات بڑی کوششیں بھی کرتا ہے، ایک اچھا مکان تعمیر کرتا ہے تاکہ اچھا لائف سٹائل حاصل کرے، جسم کو سکون کے لیے کام نہ کرنا پڑے، اس لیے وہ ملازم بھی رکھتا ہے کہ جو اس کے لیے ہر چیز بیٹھے بیٹھے میسر کر دے۔ پھر وہ عمدہ سے عمدہ لباس بنواتا ہے، کوئی ایسا لباس نہیں بنواتا جو اس کے جسم کو تکلیف دے۔ وہ ہر چیز اپنے لیے ایسی تلاش کرتا ہے جس سے اس کو سکون حاصل ہو، راحت حاصل ہو، اس کے اطمینان قلب کا ذریعہ بنے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کے حصول کے لیے ہو یا تعلیم کے لیے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں لے کر جمع ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر 5 حکم نازل کیے ہیں۔ وہ 5 حکم کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور تم لوگوں کو بھی حکم دوں کہ تم بھی اس کا حکم مانو۔ اس کی مثال کہتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک انسان کے پیچھے اس کا کوئی دشمن لگا ہو اور وہ بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا آگے ایک مضبوط قلعہ اچانک سے پا لے اور اس میں داخل ہو جائے اور اپنی جان محفوظ کر لے۔ کہا گیا کہ اسی طرح ہی انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ایسے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکامات میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی آسان کام بتائیے جس پر ہمیشہ میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ہائے افسوس، آج میری قوم کا مزاج بدل گیا۔ کبھی قرآن کی تلاوت دلوں کا سکون ہوا کرتی تھی، آج میوزک دلوں کا سکون ہے۔ کچھ موسیقار کہا کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ، میوزک مسلمان یا مومن کا شیوا تو نہیں ہو سکتا۔ مومن یا مسلمان کے جسم کی روح کی غذا تو قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر کیسے مسلمان کا شیوا یا مومن کا شیوا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میوزک سے اپنے دل کو سکون دے، اطمینان قلب کا ذریعہ بنائے۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان سے بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہیں، اور اللہ کے محبوب ترین 2 کلمے ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور بہت سی تسبیحات ہیں، جیسے اللہ کی نعمت کو کوئی دیکھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب تسبیحات اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، اپنے ذکر سے سرشار رکھے۔ میوزک، ان چیزوں سے ہماری دھیان کم سے کم رکھے، ہمارا لگاؤ کم رکھے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا شیوا قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کو اپنی روح کا شیوا سمجھتے ہیں، روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ آمین۔